اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے درد کا مارا یہ افسانہ ہے۔ اس کو پشکر ناتھ نے لکھا ہے۔ یہ 9ویں جماعت کے لیے ہے۔ تمام 9ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کو میری گزارش ہے کہ وہ اپنی کتاب جو ہے پیج نمبر 64 پر اوپن کریں گے۔ اس افسانے کا پہلا حصہ ہم نے پہلے پروگرام میں دیا ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم اس افسانے کو پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی 11 بجے کے قریب کی بات تھی۔ 2 بجے کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا تو یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھ کر بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی تھی۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزر گئی تھی اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے لب تھر تھر آئے تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتے پھیرتے سمجھو کو ان تھر تھراتے ہونٹوں کا خیال آیا اور پھر خیالوں کی یہ رفیلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتی ہوئی دور پیچھے چلی گئی۔ جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا اور جب اس کا آبائی مکان آگ کی نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اس طرح غیر ارادی طور پر تھر تھرایا کرتے تھے، یا جب اس نے پہلی بار ایک دودھیا رنگ کی شولٹ کار دیکھی تھی، یا جب اس نے پلیڈیم ٹاکیز میں پہلی بار سلوچنا چٹرجی کو کسی فلم میں دیکھا تھا۔ کیسی تھر تھراہٹ تھی اس میں، کیونکہ ان موقعوں پر اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھر تھراہٹ کے معنی نہیں کھوج سکا۔ زمانہ بیت گیا تھا۔ تب سے آج تک مگرمل باغ میں سمجھو کا شاندار مکان تھا۔ اس کی گیرج میں 2 موٹریں موجود تھیں۔ وہ ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گگری بل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا۔ انہیں کبھی خیام میں کبھی فردوس میں، یہ خیام اور فردوس یہ سینما ہال ہیں، کبھی خیام میں کبھی فردوس میں فلم دکھانے لے جاتا تھا اور ان کے معصوم سرخ لبوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، کہیں کسی بے آواز تھر تھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے۔ اس کا دل اب بھی کبھی کبھی پلیڈیم ٹاکیز میں فلم دیکھنے کے لیے مچلتا تھا، مگر اب اپنی اس چاہت کو وہ ایک جہاں دیدہ مسکراہٹ میں ٹال دیتا تھا۔ اب وہ 18-19 برس کا سمدہ نہیں تھا، 57-58 برس کا باوقار بزرگ تھا۔ حاجی سمجھو، نماز روزے کا پابند۔ اس نے آخری بار چیتے کے بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آ کر اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ اس چیتے کے بچے کو اس نے پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، حالانکہ یہ کام اب اس کے دوسرے کاریگر ملازم کیا کرتے تھے، مگر نہ جانے کون سا لمحہ تھا وہ جب اس چھوٹی سی کھال کو دیکھ کر اس کے اندر چھپا ہوا فنکار جاگ پڑا۔ اور آج یہ لڑکی جو اب تک 3 بار اس کی دکان کے چکر لگا چکی تھی، اس کے فن کے آگے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ سمجھو نے حقے کی نائی ہونٹوں میں دبا لی اور ہلکے ہلکے دھویں کے سائے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دان پان جسم، کمر کے نیچے تک لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں 18-19 برس کی لگتی تھی۔ ہاں، اس عمر میں کوئی حیران کن چیز دیکھ کر ہونٹ تھر تھراتے ہیں اور آواز نہیں نکلتی، بالکل جیسے اس عمر میں اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ بیچاری معصوم لڑکی، چاند کو ہتھیلی پر اتارنے کی تمنا، مگر جب ایک معمولی آئینہ بھی پاس نہ ہو تو چاند کتنا دور لگتا ہے، نگاہ سے دور، دست راستے سے دور، مگر خیالوں کے پاس ہونٹوں کی بے آواز تھر تھراہٹ کے قریب قریب۔
سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کہ وہ اپنے خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے. کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھینچتا ہے مگر جیب دوسری جانب گھسیٹ کر لے جاتی ہے. محرومی، لاچاری، مجبوری، آدمی کا اپنے آپ پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. سمجھو نے سامنے پڑی ہوئی پنسل اور کاغذ کا سہارا لیا. وہ حساب لگانے لگا. منافع نکال دو. بہت کچھ دے رکھا ہے اللہ پاک نے. محنت کی اجرت بھی نفی کرو. سب اس رب جلیل کا فضل ہے. صرف لاگت کا حساب، کھال کی قیمت، دوسری چیزوں کی قیمت جو استعمال کی گئی تھی، بس کل 1780 روپے. اس پتلی سی لڑکی کا دل جو نہ جانے نہ جانے ملک کے کس حصے سے شاید پہلی بار کشمیر کی سیر کو آئی تھی، اسے جب بھی کشمیر کی یاد آئے گی تو چیتے کا یہ بچہ اس کی یادوں کی طاق پر ہمیشہ زکند بھرنے کے لیے تیار نظر آئے گا. زکند کے معنی ہیں چھلانگ. اسی لمحے وہ لڑکی پھر دکان کے اندر داخل ہو گئی. کیا کروں، یہ ٹائگر کب ہم کو بہت لائک کیا. یعنی اپنی زبان میں یہ بات کرتی ہے، اردو اور انگریزی کو ملا کر یہ بات کرتی ہے. ہاں، کیا کروں، یہ ٹائگر کب ہم کو بہت لائک کیا. یعنی یہ ٹائگر کب، یعنی چیتے کا یہ بچہ ہمیں بہت پسند ہے. پیسے کی جاستی ہے. اپن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، بہت خرچہ ہے ادھر کشمیر میں. کیا کروں، یہ ٹائگر کب ہم کو ایک دم کل کر دیا. ہائے. سمجھو کے چہرے پر ایک البیلی سی مسکراہٹ کھل اٹھی. معلوم ہے بی بی سب کچھ سمجھ گیا، پر کوئی بات نہیں، ہم تم کو یہ ٹائگر کب بالکل کاسٹ پرائس پر دے گا. ہم نے حساب لگایا، خالی مٹیریل کا کاسٹ، سمجھ گئی نا، خالی 1780. تمہارا دل خوش ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے ہمارا خدا خوش ہو گیا. کیا بولا، 1000 کم تھی. باپ رے، ایک ہی رات میں 1000 کم تھی. اپن کے کو دیس میں بولا تھا ادھر سب چیٹ ہے. سچ بولا تھا. 500 روپے لینا ہے تو بات کرو. آہستہ آہستہ سمجھو نے ان لفظوں کو اپنے کانوں میں اترتے سنا. آہستہ آہستہ ان لفظوں کی تلخی اس نے اپنے اندر بہت اندر اترتے محسوس کی. اس نے حیران سی نگاہوں سے اس دان پان سی ترکی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا. 500 روپے لینا تو بات کرو، ادھر سب چیٹ ہے، بہت جاستی دام بولتا ہے، پھر ہیگلنگ کرتا ہے، پھر بہت کمتی میں بیچتا ہے. سمجھو نے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ تھر تھر آئے مگر کوئی آواز نہ نکل سکی. میرے خدا، یہ ہونٹوں کی خاموش تھرتھراہٹ. اتنے برسوں کے بعد اس نے دھیرے سے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا جس پر اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگایا تھا. بے خیالی میں اس نے کاغذ کے پرزے کیے اور پھر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے یہ چیتے کا بچہ ایک ہی جست لگا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اپنے تیز نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں پیوست کر دیے. اور اس طرح یہ افسانہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ہم ان الفاظ کے معنی آپ کو بتائیں گے جو مشکل الفاظ اس سبق میں آئے ہیں. ان کے میں معنی یہاں پہ پیش کرنے جا رہا ہوں. ہوکے کی نائی، ہوکے کی نلی، منقش نقش و نگار سے آراستہ تپائی 3 پاؤں والی چھوٹی میز، من موہنی، من کو موہ لینے والے، دل کو بس میں کر لینے والے، مہین باریک نازک فوکسٹراٹ والٹز یہ ہے 2 مشہور مغربی رقص. ملبوس لباس، پوشاک جمع ملبوسات. فیریر، سمور بالوں والی کھال کا تاجر. ٹیکسی ڈرمسٹس، پوست انبار کھال چڑھانے والا. سٹفڈ، مردہ پرندوں اور جانوروں میں روئی یا اس طرح کی دوسری چیزیں بھر کر انہیں اصلی شکل دینا سٹف کرنا کہلاتا ہے. 12 سنگا، 12 سنگوں والا ہرن. مارخور، بھیڑ سے مشابہ ایک جانور جو سینگوں کے بل کود لگاتا ہے. ہوکر سر، کشمیر میں واقع ایک جھیل. دانتوں تلے انگلی دبانا، حیران ہونا.
والی حکمران بادشاہ چشم زدن پلک جھپکتے ہی فوراً اسرار سر کی جمع بید راز پوشیدہ باتیں رموز رمز کی جمع اشارہ دید آبائی باپ دادا کا مورسی خاندانی پشتنی شاہی بیماری تپیدک ہاؤس بوٹ پانی پر تیرنے والا کشتی نما مکان سیاح سیلانی سیر و سیاحت کرنے والا چکا چوند آنکھوں کو جھپکنے پر مجبور کرنے والی تیز روشنی کھرگی فنکارانہ مہارت ماہرانہ ہنرمندی کاریگری کرشمہ معجزہ چمتکار صاحب حیثیت اعلیٰ حیثیت مرتبہ درجے کا مالک کلمہ حیرت حیران کرنے والا لفظ اظہار انبساط خوشی ظاہر کرنا روپیلی لکیر روپا یعنی چاندی جیسی سفید لکیر جہاں دیدہ دنیا کو دیکھا ہوا تجربہ کار باوقار متین سنجیدہ قدر و منزلت والا دان پان دبلی پتلی نازک اندام ربی جلیل خدائی بزرگ زکن چھلان کوٹ ٹائگر کب چیتے کا بچہ قریب قریب آس پاس کمتی کم جاستی زیادہ پیوست کرنا گاڑ دینا شہر اگرگی جان بلا شبہ بے شک کسی شک کے بغیر آگ کی نظر جل جانا دام قیمت ولایت غیر ملک اس لفظ سے عام طور پر انگلستان مراد لیا جاتا ہے مہارت استادی کاریگری صاحب جائیداد وہ شخص جس کے پاس جائیداد ہو فنکار جو فن جاننے کی مہارت رکھتا ہو محروم ناکام منافع نفع اجرت محنتانہ کسی کام کی مزدوری نقدی کی صورت میں نفی کسی چیز کے وجود سے انکار لائک انگریزی لفظ لائک پسند اپنا کل انگریزی لفظ کل مارنا کاسٹ پرائس انگریزی لفظ کاسٹ پرائس قیمت خرید مٹیریل کاسٹ مواد کی قیمت یعنی مٹیریل کاسٹ چیٹ انگریزی لفظ چیٹ دھوکہ جیل سازی تو اس طرح یہ سبق جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ